جموں کشمیر میں زمین کو لیز پر دینے کے قوانین میں تبدیلیاں کی گئی ہے۔ نئے قوانین پورے یوٹی کے لیے ہیں۔ جموں کشمیر حکومت کے اس نوٹیفیکیشن کی اشاعت کے ساتھ ہی سرکاری گزٹ نافذ العمل ہو گیا ہے۔ نئے لینڈ گرانٹس رولز 2022 کی نفاذ کے بعد جموں کشمیر کے شہروں، قصبوں اور ہیلتھ ریزورٹس میں سرکاری زمینوں پر تمام اجارہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک تاریخی فیصلہ میں جموں کشمیر حکومت نے منگل کے روز نئے لینڈ گرانٹس رولز کو متعارف کرایا، جس کی روح سے اس سے متعلقہ تمام سابقہ قوانین منسوخ ہو گئے۔ نئے قوانین کی دفعات کے تحت تمام سبکدوش ہونے والے کرایہ داروں کو زمین کا قبضہ حکومت کے حوالے کرنا ہوگا، جسے انہوں نے لیز پر لیا تھا، جہاں لیز یا تو ختم ہو چکی ہے یا قواعد سے پہلے طے کی گئی تھی، ان کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ قوانین میں تبدیلی کے مطابق زمین صرف 40 سال کے لیے لیز پر دی جائے گی اور حکومت کو اس کا حق حاصل ہوگا کہ لیز پر دے یا بے دخل کرے۔ لینڈ گرانٹ رولز میں ترمیم کے سبب جموں کشمیر میں تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کہتی ہیں کہ بی جے پی حکومت یہاں سینک کالونیاں بنانا چاہتی ہے اور لیزڈ لینڈز پر سیاحت کے لیے سرگرمیاں انجام دینے والوں کو زمینوں سے نکال دینا چاہتی ہے۔ ٹورزم پلیئرز اور بزنس کرنے والوں کو زمینوں سے بے دخل کرنے کا منصوبہ ہے۔ حکومت کی طرف سے لینڈ گرانٹ رولز نوٹیفائی کیے جانے کے بعد کوہرام مچ گیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے نیوز 18 کے ڈپٹی ایڈیٹر شبیر احمد کے ساتھ اس ضمن میں خصوصی بات چیت کی۔ سابق وزیر اعلیٰ نے اس دوران اپنی سیکیورٹی کے بارے میں بھی بات کی۔ پی ڈی پی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محبوبہ جی، پہلے جاننا چاہیں گے لینڈ گرانٹ رولز جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں، اس پہ آپ کی کیا نہیں، دیکھیے یہ تو ہم بہت پہلے سے کہہ رہے تھے۔ پی ڈی پی کی جو بی جے پی کا جو منشا ہے، جو ان کے عزائم ہیں، وہ آج کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ جو 370 نے ختم کیا، وہ اس کے پیچھے جو مقصد تھے، اس کے پیچھے جو ان کا ایجنڈا تھا کہ ایک تو جو ہمارے وسائل ہیں ان کی لوٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو یہاں زمین سے بے دخل کر کے سیٹلرز، جیسے کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں یہ بات کہنا، اپنے ملک کی لیڈرشپ کے بارے میں یہ بات کہنا، جس طرح اسرائیل غازہ میں کر رہا ہے۔ وہاں کے جو لوگ جو رہتے ہیں ان کو وہاں سے نکال کے باہر سے سیٹلرز کو لا کے ان کو بسانے کی بات کرتا ہے، تو بالکل وہی ہو رہا ہے کہ جو یہاں کے لوگ رہنے والے ہیں، یہاں کا بزنس زیادہ لیز پہ چلتا ہے، لیز کی زمینوں پہ چلتا ہے، اس کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری زمینیں جیسے سینک کالونیز کی بات کرتے ہیں، میں جب وزیر اعلیٰ تھی تب بھی یہ بات چلی تھی، پر میں نے اس وقت ان کو بالکل منع کیا تھا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے ہو۔ جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ہٹا کے باقی لوگوں کو دیا جائے گا۔ نہیں، ایسی تو کوئی، ہم نے تو دیکھا غریب لوگوں کو بھی، بیچاروں کو، جن کے پاس کچھ مرلے زمین تھی، جن کے جو غریب سے غریب تر جو جنگلوں کے پاس رہتے تھے، جن کے پاس گھاس چرائی تھی، جس کے پاس سرکاری زمینیں تھی، وہاں بھی غریب لوگوں کو ہی نکالا ہے۔ تو امیروں کو تو، امیر تو شاید کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ جو سفارش ادھر ادھر کر سکے، پر غریب کہاں جائے گا؟ اور اس میں امیر اور غریب کی بات نہیں ہے، جو ہمارے ہوٹلیئرز ہیں، جن کی وجہ سے ہماری معیشت چلتی ہے، جو ہمارے بزنس مین ہیں، جن کے کمرشل بزنس اسٹیبلش کیا ان زمینوں پہ، جو دکاندار ہیں، جن کا روزی روٹی اسی پہ چلتی ہے، تو جب یہ ان سب کو نکالیں گے تو یہ تو سیدھا حملہ ہے ہمارے کاروبار پہ، ہماری معیشت پہ حملہ ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے اس آرڈر میں، اس میں باضابطہ لکھا ہوا ہے کہ جو سینک کالونی، جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، ان کو یہ زمین دی جائے گی۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ جموں کشمیر کی زمین جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہے، تو یہ تو باہر کے لوگوں کو آپ کیوں؟ باہر جو آپ ہماچل پردیش میں دیکھیے، دوسری اسٹیٹس میں دیکھیے، وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، پر جموں کشمیر کو ہی لے کے آپ کھمبر چلی گئی ہیں، جو سیکیورٹی وہاں کی ہے، التجا نے ایک خط بھی لکھا ہے لیفٹننٹ گورنر کو، وہ تو سیکیورٹی کو لے کے ہے کہ ان کو تکلیف ہے۔ کیا آپ کی پرسنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے وہاں جا کے؟ وہ تو مجھے معلوم نہیں، اس کا جواب تو سیکیورٹی ایجنسیز ہی دے سکتے ہیں۔ ہم نے تو میڈیا کے ذریعے سنا ہے کہ انہوں نے کوئی لیٹر وغیرہ لکھے تھے کہ وہاں جو ہے سیکیورٹی کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، پر ہم بھی عام لوگوں میں لوگ ہیں، تو جیسے عام لوگ رہتے ہیں ہم بھی رہ سکتے ہیں۔ باقی یہ صحیح ہے، التجا نے یہ صحیح بات کہی کہ جو سیکیورٹی جتنی بھی ہماری وہاں ہے، کم ہے، زیادہ ہے، ان کے انتظامات بالکل اچھے نہیں ہیں، بالکل ہی وہ
ان ہیومن کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں. ان کے رہنے کے لیے جگہ نہیں, ان کی گرمی کے لیے جگہ نہیں, ان کے پاس بجلی نہیں ہے, ان کے پاس باتھ روم نہیں ہے. بڑی مشکل سے ہم نے ان کو ایک باتھ روم دیا ہے جہاں لیڈیز بھی جاتی ہیں بیچاری, جو پولیس کی ہوتی ہیں, باقی لوگ بھی جاتے ہیں. بہت ہی ان ہیومن حالات میں رہ رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی جو لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی ایڈمنسٹریشن ہے, اس کے بارے میں چاہے وہ CRP کے لوگ ہوں, چاہے وہ جموں کشمیر پولیس کے لوگ ہوں, ان کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے. کوئی اتنی ٹھنڈ ہے, اس ٹھنڈ میں وہ بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں, کوئی خیال نہیں کیا جاتا ہے. پھر آپ پہ ایک سوال جو ایڈمنسٹریشن کرتی ہے کہ ان کو اکوموڈیشن تو دے دی تھی یہاں, وہ آپ گئی نہیں. وہ تو اب میں اس میں کیا بتاؤں کہ کون سی اکاموڈیشن دی تھی.